الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ کئی جمعوں سے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ جمعے مختلف پہلوؤں سے ہوتے ہوئے بات یہاں پر ختم کی گئی تھی کہ شعب ابی طالب کے محصور کے بعد جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اس کے چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا صدمہ لگا کہ حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے، دعوت و تبلیغ کی آبیاری میں اور آسانی کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شعب ابی طالب کے بائیکاٹ کے چند مہینوں کے بعد انہیں اٹھا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا صدمہ اسی میں یہ تھا کہ ابو طالب بغیر ایمان کے رخصت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ان سے یہ کہا تھا: قل کلمۃ احاج بہا، کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے تاکہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حجت کر سکوں، یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن بہرحال آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں، اور آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ وہاں سے نہایت غمگین، نہایت رنجیدہ ہو کر نکلے تو اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتاری کہ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، میں جسے چاہوں اسے ہدایت دوں اور جسے چاہوں ہدایت سے دور رکھوں۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، لہذا آپ غمگین نہ ہوں۔ اس کے چند مہینے بعد، یعنی سن 10 نبوی ہے، یہ نبوت کا 10واں سال ہے، حضرت ابو طالب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے 2 مہینے کے بعد سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ 2 مضبوط سہارے تھے۔ حضرت ابو طالب کی موجودگی سے آپ کو جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اس طرح کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد ہمہ شمہ، یعنی عام لوگوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی، اور اتنے مشکل ایام ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ بھائی یہ لوگ تو بات مانتے نہیں، کیوں نہ مکے سے جو چند میل کے فاصلے پر طائف ہے وہاں کا سفر کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس اسلام کو قبول کر لیں۔
میری دعوت کو مان لیں، مجھے رسول تسلیم کر لیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔ لہذا اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا، اور دونوں طرف کا جو راستہ ہے یہ آپ نے پیدل کیا۔ مکہ مکرمہ سے طائف کا جو معاملہ ہے وہ 60 میل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 60 میل پیدل سفر کرنا یہ کتنا مشکل، اور ادھر جب واپسی ہوئی ہے تو پھر وہی 60 میل، لیکن اس 60 میل میں واپسی میں جو 3 میل کا فاصلہ ہے یہ زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا آپ نے سفر شروع کیا، آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں جتنے قبائل تھے ان تمام کو دعوت دیتے ہوئے آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جا کر قبیلے بنو ثقیف کے 3 بڑے سردار تھے، اور یہ تینوں بھائی تھے، اور ان کے باپ کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ ان سے ملاقات کی۔ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو پھر یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے اثر رسوخ سے جو ان کے ماتحت افراد ہیں ان تک اسلام پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ جب ان تینوں سرداروں سے ملاقات کی، ایک کا نام عبد یالیل ہے، ایک کا نام مسعود ہے، اور ایک کا نام حبیب ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر میں آپ کو رسول تسلیم کر لوں، اگر میں آپ کو رسول مان لوں تو میں خانہ کعبہ کے پردے کو چاک کروں۔ یہ جواب ایک کی طرف سے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا جسے رسول بنا دیتا۔ تیسرے بندے نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو پھر میں کسی جھوٹے کی بات سننا نہیں چاہتا۔ یہ ان تینوں سرداروں کی طرف سے آپ کو جواب ملا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گزارش کی کہ یہ جو کچھ باتیں یہاں پر ہوئی ہیں ان پر پردہ ڈال دو، ان باتوں کا تذکرہ تم کسی اور سے نہ کرنا۔ اور اس کے بعد طائف میں جتنے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ یا چھوٹے یا جو قبائل اس طرح کے جو افراد تھے، ان میں سے ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور آپ نے 10 دن اس طائف کے سفر میں، یعنی طائف میں 10 دن آپ نے گزارے۔ اور ان 10 دنوں میں جن لوگوں سے ملاقات کی ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان لوگوں نے اوباش بچوں کو لگا دیا۔ ہر محلے اور ہر معاشرے کے اندر ایسے فسادی بچے موجود ہوتے ہیں جن کا کام صرف یہی سب لڑائی جھگڑا گالی بکنا ادھر ادھر کرنا، وہاں پر بھی موجود تھے۔ ان اوباش بچوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے۔ اب ان کا کام شروع میں کیا ہے کہ آپ پر لعن طعن کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ بچے اتنا جمع ہو گئے کہ ایک لائن لگ گئی، بیچ میں آپ ہیں، ادھر بھی اوباش بچوں کی لائن، ادھر بھی اوباش بچوں کی لائن، اور پھر گالی سے بڑھتے بڑھتے پتھراؤ کا معاملہ ہو گیا۔ اور پتھراؤ اس طرح ہوا کہ 1-2 پتھر آدمی کو اگر لگے تو اتنا آدمی زخمی نہیں ہوتا، لیکن جب بار بار ایک ہی جگہ پر پتھر پڑتا رہے تو پھر وہاں زخم بنتا ہے۔ اتنے پتھر مارے ان اوباش بچوں نے اور اتنی گالیاں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک ہیں یہ خون میں بھر گئے،
اور زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے آپ پر غشی آ گئی۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور تیزی کے ساتھ وہاں چلے ہیں، اور یہ 3 میل کا سفر ہے۔ اس 3 میل کے دوران صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری پریشانیاں اور یہ جو سارے مصائب ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام بڑے بڑے شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ کے گمان میں یہ تھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن احد کا دن ہے۔ لہذا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں مشکل ایام کہاں گزرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طائف کا سفر۔ احد اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہاں لوگوں نے بات بھی نہیں سنی، لعن طعن بھی کی، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، وہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جب لے کر آپ کو چلے ہیں تو انہیں کچھ سوجھا نہیں، اس لیے کہ ان اوباش بچوں سے بچنا ہے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا، اور وہ باغ کس کا ہے؟ یہ باغ اس کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن ہے، عتبہ اور شیبہ۔ عتبہ نے غزوہ احد میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے ہیں، لیکن اب پیچھے بھیڑ ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، وہ سیدھے زید بن حارثہ لے کر گئے، انگور کا باغ تھا، انگور کے چھاؤں میں بٹھایا۔ اب یہاں جب بٹھا دیا تو عتبہ اور شیبہ اس وقت باغ میں موجود تھے، یعنی حالت ایسی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو جانی دشمن ہیں یہ بھی آپ پر ترس کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ عتبہ شیبہ سامنے تو نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اگر ہم سامنے گئے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے باغ سے انگور توڑے، انگور توڑنے کے بعد اسے تشت میں رکھا، یعنی برتن میں رکھا، اور پھر اپنے غلام عداس کو بلایا اور عداس سے کہا کہ یہ انگور لے جا کر اس شخص کے سامنے پیش کرو اور اس سے یہ کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم اسے رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جب عداس لے کر وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے قبول فرمایا، اور اس میں سے توڑ کر جب منہ میں رکھا تو رکھنے سے پہلے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عداس چونک گئے، انہوں نے کہا بھائی پورے مکہ مکرمہ کے اندر یہ جملہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، آپ نے فرمایا عداس میں اللہ کا نام لے رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں، اردن کے قریب ایک بستی تھی، میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم یونس بن متہ کے شہر کے ہو؟ اب ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا کہ بھائی یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے دینی بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ہم دونوں کا مشن ایک تھا۔ اب عداس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہیں پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے غلام کو بگاڑ دیا انہوں نے۔ جب عداس آئے واپس انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارا غلام ہوں، میرے بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔
عتبہ اور شیبہ نے ڈانٹا کہ تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عداس خاموش ہو گئے، اس لیے کہ غلام تھے۔ اب جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے اور قرن کے مقام پر پہنچے، یعنی اس باغ سے نکل کر جب قرن کے مقام پر پہنچے تو یہاں حضرت جبریل علیہ السلام یہ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں ان کی معیت میں آپ کے سامنے آئے اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے اور یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں پیس دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھے عذاب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے لوگوں کو بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور آپ کے عزم مصمم کا، کہ اس طرح ان لوگوں نے معاملہ کیا ہے اور ساری تکالیف ایک ساتھ یہاں دی گئی ہیں، بلکہ اب تک جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں ان میں آخر کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، اور اس کے بعد پھر تکلیف آپ کو پہنچی بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے جنگ میں زخمی ہو گئے، یا وہ تو جب جنگ ہو آپس میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب یہاں سے آپ کا عروج ہے، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد ہجرت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہیں، اور حج کے دوران عقبہ اولا اور پھر ثانیہ اور پھر تیسرے سال مدینہ طیبہ ہجرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ میں جو ایام گزرے ہیں، یہ سراپا تکالیف اور مصائب میں گزرے ہیں، اور انہی میں سب سے اوپر یہ طائف کا سفر ہے۔ اب یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ بھائی ہمیں یہ سب بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، یہاں پر آپ نے دعا مانگی ہے جو مشہور ہے دعائے مستضعفین کے نام سے، اللہم الیک اشکو بسی ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، لوگوں کے درمیان کم حیثیتی کا آپ ہی کے سامنے شکوہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت رب المستضعفین، اے اللہ کمزوروں کا تو ہی رب ہے، وانت ربی، اور میرا بھی تو ہی رب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الی من تکلونی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الی بعید یتجہمنی، ایسے لوگوں کے حوالے مجھے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر شکل بگاڑتے ہیں، جن کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں، بد اخلاق لوگوں کے سامنے مجھے پیش کرتا ہے۔ آگے فرمایا ام الی عدو ملکتہ، یا ایسے دشمنوں کے سامنے مجھے پیش کرتا ہے کہ میرے معاملات ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ان لم یکن علیک غضب فلا ابالی، میرے رب یہ سارا کچھ ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کو دور کرنا یہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو دور کروں۔ آگے آپ نے فرمایا ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، تیری عافیت یہ سب سے وسیع ہے، میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں۔ یہاں دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، اور آگے جا کر آپ نے وادی نخلہ میں قیام کیا ہے۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چند دن رکے ہیں،
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کی جماعت بھیجی ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ایک ذکر یہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور دوسرا سورہ جن قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہاں جناتوں کی جماعت آئی ہے، انہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اور پھر وہاں سے داعی بن کر وہ اپنے قبائل میں واپس ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ جب پیش آیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو جبریل امین آسمان کے اوپر سے مدد لے کر آئے، دوسرا یہ جو جنات ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کو اطمینان ہوا، وہ جو رنج و غم تھا وہ دور ہوا، اور آپ نے زید بن حارثہ سے کہا کہ چلو اب مکے چلتے ہیں، اور پھر وہاں سے آ کر آپ نے کوہ ہیرا میں پناہ لی ہے، وہاں پر آپ ٹھہرے ہیں، اور جب یہاں سے مکے کا رخ کیا ہے، اب آپ کی جو نیشنلٹی ہے یہ ختم کر دی ہے مکے والوں نے، یعنی اب مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے۔ لہذا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کیسے جائیں گے؟ آپ کو تو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا ہے، آپ وہاں کے باشندے اب ہیں ہی نہیں، اب مکے کے اندر آپ کیسے داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ ہموار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دین کو، ہمارے اس مشن کو ضرور پروان چڑھائے گا، اسے آگے بڑھائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پیغام بھیجا اخنس بن شریک کو، اور پیغام یہ تھا کہ بھائی تم آؤ اور مجھے اپنے امان میں لو، اور تمہارے امان میں میں مکے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اخنس بن شریق نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں ان کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں، لہذا میری معذرت آپ قبول کریے۔ دوسرے کو پیغام بھیجا سہیل بن عمرو کو۔ یہ سہیل بن عمرو وہ ہیں جو صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے، شرائط اور وہ جو صلح ہو رہی تھی ان معاہدات کو پورا کرنے کے لیے، اور جب یہ آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی سہیل آ رہا ہے، سہیل سہل سے بنا ہے، فرمایا تھا کہ معاملہ آسان ہوگا۔ ان کو پیغام بھیجا سہیل بن عمرو کو، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ میں بھی فلاں کا حلیف ہوں، اور میری جو امان ہے یہ ان پر لاگو نہیں ہوتی، وہ نہیں مانیں گے، آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا ہم امان آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد مجاہد کو پیغام بھیجا جن کا نام مطعم بن عدی ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے کہا بالکل میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنے سارے بچوں کو تیار کیا، تیر تفنگ سے پورے بچے تیار ہوئے، خود بھی تیار ہوئے، اور کوہ ہیرا میں گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان لے کر آئے، اور حرم میں جہاں سب سردار جمع تھے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ہاتھ ان تک پہنچنا نہیں چاہیے، کوئی تکلیف ان کو پہنچنی نہیں چاہیے۔ تو ابو جہل نے پوچھا تھا کہ بھائی مسلمان ہو کر پناہ دے رہے ہو یا تم اپنے مذہب پر ہوتے ہوئے ان کو پناہ دے رہے ہو؟ تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں ان کو پناہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر جب آپ نے پناہ دے دی تو پھر یہ اب ہماری پناہ میں بھی ہے، لہذا ان لوگوں نے تسلیم کیا، آپ سیدھے حرم میں آئے، حج اسود کو بوسہ لیا اور سیدھے آپ گھر تشریف لے گئے۔ اب اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سختیوں بھرا ہے، لیکن اس درمیان ایسا نہیں کہ آپ
بیٹھ گئے ہوں، بلکہ لوگوں سے آپ ملاقات کرتے رہے، جو پیغام اللہ نے دیا تھا اسے پہنچاتے رہے، لوگ آتے رہے۔ انہی میں سے ایک شخص آئے، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دوس قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے شاعر تھے، نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی تھے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ طفیل آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور مکے کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو انہیں اتنا ڈرایا کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے جس کی باتوں میں جادو ہے، وہ جس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی وہ اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ اس نوجوان سے دور رہنا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا ڈرا، ایسی دہشت بیٹھی کہ حرم میں آنے سے پہلے میں نے روئی کے جو وہ تھے وہ کانوں میں ڈالے کہ بھائی اس کی آواز کسی طرح کانوں میں نہ آئے۔ جب حرم کے اندر یہ طواف کر رہے ہیں طفیل بن عمرو حرم میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جب ان پر نظر پڑی طفیل بن عمرو کی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ہوا بھائی یہی تو وہ جادوگر ہے۔ اب طفیل بن عمرو رک گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں لگتا، اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم کفار مکہ کی افواہوں سے ڈرے ہوئے ہو، تم تو خود بہت بڑے شاعر ہو، اگر شعر و شاعری ہوگی تو میں اس کو اچھے سے سمجھتا ہوں۔ لہذا انہوں نے فراغت حاصل کی اپنے طواف سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے گھر کی طرف چلے یہ بھی پیچھے چلے، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے یہ بھی داخل ہو گئے، اور جا کر پوری کہانی سنائی کہ میں جب آیا مجھے اس طرح ڈرایا گیا، اس طرح سمجھایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ آپ پر اتر رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ تھوڑا مجھے سنائیے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو جو خطبے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ جو پڑھی جاتی ہے، اس میں جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ عرب سمجھتے ہیں، اور عربوں میں وہ جو ادیب چوٹی کے درجے کے ہوں، اور یہ شاعر آدمی تھے، شاعر کی زبان ایسی ہے کہ اسی کے اعتبار سے قواعد بنے ہیں، عربی کے گرامر بنے ہیں، لہذا جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو طفیل بن عمرو نے کہا اعد، یعنی ایسا ان کے اوپر جادو ہوا، ایسے مسحور ہوئے کہ انہوں نے فوراً کہا اعد یا محمد، آپ دوبارہ پڑھیے۔ پھر آپ نے پڑھ دیا۔ اب کسی شاعر سے ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ عربوں کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ تیسری مرتبہ اس سے یہ کہنا بھائی دوبارہ پڑھیے، یہ غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ ایسے جکڑ گئے، انہوں نے کہا اعد، آپ تبارہ پڑھیے۔ جب آپ نے ان کلمات کو تبارہ پڑھا، انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اس کے اندر جو پیغامات ہیں، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، میں یہ جانتا ہوں یہ شاعری سے الگ کلام ہے۔ اسلام قبول کر لیا، اور آ کر کفار مکہ کو بڑا لعن طعن کیا کہ بدبختو تم نہیں مانتے ہو، مت مانو، لیکن یہ جان لو کہ یہ سچے نبی ہیں۔ پھر یہ گئے ہیں واپس، اور واپسی سے پہلے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جا کر اپنے خاندان اور قبیلے میں محنت کروں گا، مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ تو ان کو جو نشانی ملی وہ یہ کہ ان کا جو چہرہ تھا، یہ چہرہ چراغ کے مانند روشن ہو جاتا تھا، یہ نشانی انہیں دے دی گئی۔ لیکن جب قبیلے کے قریب پہنچے، بستی کے قریب پہنچے، تو انہیں خیال آیا کہ بھائی اگر یہ روشنی ہمارے چہرے پر رہی
تو لوگ تو بڑا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی یہ تو مسلح ہو گیا، مسلح ہو گیا، یعنی ہاتھ پہ یہ جو چہرے کے جو اعضاء ہیں یہ تمام ختم ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اسے کہیں اور کر دے اس روشنی کو، تو وہ روشنی ان کے چھڑی میں آ گئی، جو چھڑی لیے ہوئے تھے اس چھڑی کے نوک پر وہ روشنی آ گئی جو چراغ کی طرح کیا ہے روشن تھی۔ انہوں نے جا کر اپنے خاندان اور قبیلے میں محنت کی ہے، اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو 70 یا 80 خاندان ان کے ساتھ مکہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور پھر ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ اس طرح اکا دکا افراد جو مکہ مکرمہ کے اندر آتے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے۔ اسی درمیان کفار نے ایک اور چال چلی، وہ یہ کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو مسلمان ہیں انہیں واپس مکہ مکرمہ کے اندر لایا جائے، اس لیے کہ اگر وہ وہاں رہے اور ان کا اثر اور رسوخ وہاں پر بڑھ گیا تو پھر ایک بڑی طاقت بن کر حبشہ کے اندر یہ ابھریں گے، اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لہذا تیاری کی گئی کہ بھائی ان لوگوں کو مکہ مکرمہ لایا جائے تاکہ ان پر ظلم و ستم ہو، اور دوسرا یہ کہ اسلام کہیں باہر نہ پھیلنے پائے۔ اب اس کے لیے جب تیاری کی گئی تو ذمہ داری سونپی گئی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان بھی ہوئے اور فاتح مصر بھی ہیں۔ بہت بڑے سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور حضرت عبید اللہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چوٹی کے جنرلوں میں سے ہیں اسلام کے، انہی میں سے عمرو بن عاص بھی ہیں لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے یہ غور کیا کہ بھائی حبشہ کے جو بادشاہ ہیں نجاشی، جن کا نام اسعمہ ہے، انہیں کیا چیزیں ہدیہ تحائف میں پسند ہیں۔ انہیں پتہ چلا انہیں چمڑے کی چیزیں بڑی محبوب ہے، چمڑے کے برتن ہوں، چمڑے کا جو ہے کوئی کپڑا ہو، چمڑے کا یہ ہو وہ ہو، تو انہوں نے اردن سے اور ادھر یمن سے اور صنعاء سے، ان تمام جگہوں سے قیمتی قیمتی جو ہے چمڑے کی چیزیں جمع کی، اور اس کے بعد یہ حبشہ روانہ ہوئے۔ جب حبشہ گئے تو حبشہ میں وہاں بادشاہ سے ملنے سے پہلے جو بطاریق تھے، بطریق یعنی جو عیسائی دھرم گرو تھے، ان سے ملاقات کی کہ دیکھو یہاں پر کچھ افراد آئے ہیں جو ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے غلام ہیں، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر افراتفری پھیلا رکھی ہے، نہ تو یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، انہیں بھی یہ غلط بتاتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے آپ کے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا ہے، تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ اگر یہاں رہے تو کہیں یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہذا انہیں آپ واپس کر دیجئے۔ اور انہیں بھی ہدیہ تحائف دیا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بادشاہ سلامت سے ملاقات کیجئے، اور وہاں جب بات ہوگی تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔ اب حبشہ کے جو بادشاہ ہیں اسحمہ، جن کا نام ہے نجاشی، یہ نہایت عادل تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ بھائی وہ وہاں اپنے جو آباء و اجداد کا دین تھا اسے بھی چھوڑ دیا ہے، اور حبشہ میں آنے کے بعد ہمارے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا ہے، وہ کوئی ایک تیسرا دین لے کر آئے ہیں، تو نجاشی نے ان کو طلب کیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر دربار میں حاضر ہوئے۔ اسحمہ نے سوال کیا کہ بھائی تم اپنے باپ دادا کے دین کو بھی نہیں مانتے، ہمارے دین کو بھی نہیں مانتے، پھر تم کس دین کو مانتے ہو؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ ہم لوگ حرام کھانے والے تھے، ہم لوگ چوری ڈاکہ اور مار پیٹ کر کے مال کمانے والے تھے، ہم رشتے ناتوں کو توڑنے والے تھے، ہم زنا اور اس طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا تھے کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیج دیا جو ہمیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں کفر و شرک سے بچاتے ہیں،
جو ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جو ہمیں سود کھانے، مردار کھانے، ناجائز کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ جب اصحمہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا بھائی تعلیم تو بڑی زبردست ہے، تمہارے پاس کچھ ہے ان کا جو پیغام جو ان پر اترا ہو اور تمہیں یاد ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یقیناً ہے۔ پھر آپ نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ کہف کے بعد جو سورت ہے اس کی تلاوت شروع، سورہ مریم کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ اصحمہ جو ہیں یہ دنگ ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو عمرو بن عاص اور جو بطارقہ تھے ان سے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، جو انہیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہی صحیح اور بہتر ہے، لہذا یہ آزاد ہیں، ہمارے ملک میں کہیں بھی رہیں۔ اب مسئلہ اور کھڑا ہو گیا عمرو بن عاص کے سامنے کہ بھائی ہم تو انہیں لینے آئے تھے، یہ تو انہیں مضبوطی کے ساتھ یہاں جمنے کا موقع مل گیا، لہذا ایک شوسہ اور چھوڑا انہوں نے دوسرے دن کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نبی کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی شوسہ چھوڑا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب اصحمہ چونکہ غصہ تو آیا، لیکن انہوں نے کہا بھائی تحقیق سے پہلے ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ قاضی کو کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ آئے اور یہ کہے کہ فلاں نے ہماری آنکھ نکال لی ہے، اور وہ آنکھ بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہو کہ حضور یہ ہماری آنکھ ہے، وہ اس نے فلاں نے نکال لی ہے، تو قاضی کو یہ حکم دیا ہے اسلامی شریعت نے کہ دوسرے کی بات سننے سے پہلے اس کے بات پر یقین نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ نکلی ہے اور ہو سکتا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوں، تو اس کو بھی تو دیکھو، دونوں جب سامنے ہوں اس کے بعد فیصلہ۔ اصحمہ نے یہی کیا کہ بھائی بات ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو غلط ہے، لیکن بات ان کی بھی سننی چاہیے۔ اس نے جعفر بن طیار کو پھر بلایا، جب وہ آئے اور پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں جو نبی نے تعلیم دی ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یعنی لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ اللہ تھے، ایسا نہیں تھا، کوئی پیغام اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارے نبی کے پاس آیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو سورہ مریم میں آگے کی آیتیں ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، یہ پورا رکوع چلا ہے، یہ پڑھنا شروع کیا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب مریم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، جب مریم نے تنہائی اختیار کی، یعنی اپنے حجرے سے نکلی اور تنہائی اختیار کی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک انسان ان کے سامنے ظاہر ہوا، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ بھائی اگر تیرے اندر ذرا بھی خوف ہے تو میرے سامنے سے ہٹ جا۔ اس نے کہا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر اور ایک رسول ہوں، یعنی میں تو بشر ہوں ہی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا لینے کیا آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ہم لینے نہیں، ہم دینے آئے ہیں۔ کیا دینے آئے ہیں؟ ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ بچہ۔ اب مریم نے فوراً کہا کہ بھائی اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، بھائی مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ لم يمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، شاید بچہ پیدا ہونے کے دو اسباب ہیں، دو ذریعہ ہے، ایک تو یہ کہ آدمی کی شادی ہو، ہماری شادی ہوئی نہیں، دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ زنا کرے بندہ، زانیہ میں ہوں نہیں، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا علیک ربک ہین، یہ تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
یہ تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اس قانون کے خلاف اللہ اگر کچھ کرے اسے اختیار ہے۔ اب تک اللہ نے کیا کیا؟ مٹی سے آدم کو بنایا ہے، آدم سے حوا کو بنایا ہے۔ ایک مثال اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ایسا بھی دے گا کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے ایک خاتون سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے گا، تاکہ آنے والے لوگوں کے سامنے ساری مثالیں موجود رہیں۔ اب جبریل علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، انہوں نے آستین پکڑا ہے، آستین پکڑنے کے بعد پھونک ماری ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ آپ بتلائیے اس پھونک سے اور حمل سے کیا تعلق ہے دونوں کا آپس میں؟ لیکن اللہ ہے جو چاہے کرے۔ اسی چند لمحوں میں، چند دنوں میں کیا ہوا کہ حمل بھی ہو گیا، اور جب درد ذیل شروع ہوا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر مریم ساری کہانی اپنی دہرا رہی ہیں کہ کاش کہ میں مر جاتی، میں جانتی ہوں کہ یہ مجھے اولاد کیسے ملا ہے، میں قوم کو کیسے سمجھاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوا دیا تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھنا تو بس اشارہ کر دینا، بھائی ہمارا روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی، اور اس بچے سے پوچھو۔ یہ سارا معاملہ ہوا، یہ پوری کہانی چلی ہے۔ اب جب لے کر آئی ہے گود میں، اور شہر میں ایک ہنگامہ مچا ہے کہ مریم یہ کیا کیا، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، تمہارا یہ ایسا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ مریم نے اشارہ کیا تو انہوں نے کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم بہانہ بنانا بھی نہیں آیا، بہانہ یہ بناتی ہماری خفیہ شادی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو ہم اس بچے سے بات کریں، کیسے بات کریں؟ ابھی یہ غصہ ہے، یہ غم ہے لوگوں کے درمیان۔ اسی بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیا ہے؟ بلند ہوئی، قال انی عبد اللہ۔ یہ ابھی کیا ہے؟ چند لمحوں کے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن اس دنیا سے جاؤں گا، اور مجھے اپنی والدہ کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے۔ یہ ساری کہانی ہوئی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن میں نام لیا گیا ہے، ورنہ آپ دیکھیے فرعون کی بیوی کا نام آیا ہے، لیکن یعنی نام نہیں آیا لیکن تذکرہ ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ دیکھیے ہم لوگ زلیخا زلیخا چلاتے ہیں۔ وقالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، یہاں نام کیوں لیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح جو پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر ان کو جو معجزات دیے گئے کہ مثلا قبر کے پاس کھڑے ہیں، قم باذن اللہ، مردہ نکل کر باہر، پرندہ ایک بنایا، مٹی اٹی اکٹھا کر کے اس میں پھونک ماری، فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ پیدائش بھی عجیب و غریب، قانون سے ہٹ کر، دنیاوی قانون سے ہٹ کر، اور جو معجزات دیے گئے وہ بھی کیا ہیں؟ عجیب و غریب۔ لہذا لوگوں نے کہا کیا؟ یہ اللہ ہیں۔ ایک عقیدہ آیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ آیا، تیسرا عقیدہ آیا کہ یہ تین میں سے ایک ہیں، ثالث ثلاثہ، روح القدس
اور مریم اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر کیا ہے؟ خدا ہیں۔ اللہ نے کھل کر کہا ذالک عیسی ابن مریم، اپنی زبان سنبھالو، میرا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا بھی نہیں ہے، یہ تین میں سے تیسرا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مریم کا بیٹا ہے۔ یہاں وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے نام ذکر کیا، ورنہ کسی عورت کا پورے قرآن میں کوئی نام ذکر نہیں ہے۔ اب جب اسامہ نے یہ ساری کہانی سنی تو اسامہ کی آنکھوں سے تو آنسو گر رہے ہیں، اور پھر سامنے سے ایک تنکا اٹھایا معمولی سا، اور پھر کہا کہ لوگوں سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی یہ جو کچھ پیغام انہوں نے سنایا ہے یہی حقیقت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہی ہے۔ اب عامر بن عاص کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ بھائی بادشاہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن اس نے یہ حکم دیا کہ اب آج کے بعد ان پر نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ ان کو شہر سے نکالا جائے گا، یہ شہر میں جہاں چاہیں امن و امان سے رہیں۔ بہرحال عمرو بن عاص کی واپسی ہو گئی، اور یہ اسحمہ جو ہیں یہ مسلمانوں سے ملتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں ہوتی رہیں، اسلام سمجھتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا یہ مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ یعنی اسامہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کے اندر کیا ہے، حق مہر بھی انہوں نے ادا کیا ہے، اور پھر وہاں سے جب بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حبیبہ کو، تو ساتھ میں غلام باندیاں بھی ہیں، اور طرح طرح کے جو ہیں ہدایہ اور تحائف بھی ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا حبشہ کے اندر، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو خبر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، چلو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، نماز جنازہ غائبانہ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسحمہ کی جو لاش ہے، ان کا جو جسم ہے مردہ، یہ آپ کے سامنے کر دیا گیا، تو آپ نے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی مدینہ طیبہ کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو اور اس طرح کی چیزیں کیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی۔ جب بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اگر ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ ہوا یہ کہ رات میں انتقال ہوا، اور صحابہ کرام نے دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس خاتون کا کیا بنا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ رات میں انتقال کر گئی تھیں، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو ہم نے رات ہی میں جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا بھلا اللہ بھلا کرے، دلونی علی قبری، مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ آپ قبر پر تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے نماز جنازہ ان کی ادا کی ہے۔ یہ دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسجد نبوی میں صحابہ سے یہ کہتے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز جنازہ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، قبر پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔